اس جلوس کا شیئر سنو. اللہ تعالیٰ ذات اپنے محبوب میں مخاطب ہے تو خطاب کی ہو رہے ہیں. میں ساری دنیا ساری دنیا تم مالک ساری دنیا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے. شیئر سنو بہت خوبصورت شعر ہے. بہت سنو شعر ہے. سنو ایمان کا دورہ گا. جو گونجن جو گونجن جو گونجن جو گونجن ہر جگہ آقا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف آقا ترانے سارے تیرے. جہاں میں نظر آیا ہی نہیں صفا حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ. ان کی مغفرت کی دعا کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام آج قبر انور میں اگر دائیں بائیں اوپر نیچے مٹی ہے تو وہ مٹی مصطفیٰ کے لیے حجاب نہیں ہے بلکہ تاجدار کائنات کے لیے وہ مٹی بھی اس طرح کی مٹی نہیں جیسے ہماری اور آپ کے لیے مٹی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے لے کر آؤ. مجھے محمد عربی کا چشمے گھر تیار کرنا ہے. تاجدار کائنات کے لیے مٹی لے کر آؤ. عرض کیا مولا کہاں سے مٹی لے کر آؤ؟ فرمایا اس مقام سے مٹی لے کر آؤ جس مقام کو جنت سے اٹھا کر اس مقام پہ رکھا گیا ہے. وہاں سے مٹی لے کر آؤ. جو مٹی لائی گئی وہ بھی جنت کی مٹی اسی سے جسم گھر مصطفیٰ تیار کیا گیا. اور مصطفیٰ کا مٹی کا جو جسم تیار ہوا اور جس مٹی سے ہوا وہ کس کی ہے؟ جنت کی. اور جنت بولیے کیا ہے؟ کیا ہے بولیے ذرا. جنت کیا ہے اور تاجدار کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ آقا کی حقیقت بھی نور, آقا بھی نور, مصطفیٰ کا جسم اطہر بھی نور.
لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جان لو میرا مصطفیٰ تم میں موجود ہے، میرا مصطفیٰ تم میں موجود ہے۔ کس کس میں موجود ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سبھی میں موجود ہے میرا مصطفیٰ تم میں، اور موجود کیوں نہ ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں۔ اور شارت وہ ہے جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹٹول بھی سکتے ہیں، جسے دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹٹول بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کبھی کسی مریض کی جان کو دیکھا؟ نکلتے تو دیکھا ہوگا کہ مریض اب ہل جل نہیں رہا، اس کی نبض بند ہو چکی ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو چکے ہیں، اس کے آرگن جواب دے گئے ہیں، یہ بندہ ڈیڈ ہے، لیکن جان کو نکلتے ہوئے جو اصل جان ہے وہ اس وقت بھی کسی نے نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر نے ویسے بھی پیشنٹ کی نہیں دیکھی، ڈاکٹر نے کسی کی کیا دیکھی، اپنی بھی نہیں دیکھی۔ عزیزان محترم، آقا ہے تو جہاں کی فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارت سے زیادہ قریب۔ شارت وہ ہے جسے دیکھ بھی سکتے ہیں، جسے ٹٹول بھی سکتے ہیں، جسے چھو بھی سکتے ہیں۔ جان وہ ہے جسے نہ دیکھا جائے، نہ چھوا جائے، نہ ٹٹولا جائے۔ اگر جان نظر نہیں آتی مصطفیٰ نظر کیسے آتا؟ لیکن یہ کمال مصطفیٰ ہے، لیکن یہ کمال مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کو اس کے قریب رکھا جو نہ نظر آئے، نہ دکھی جائے، نہ ٹٹولی جائے، نہ سجھائی دے، نہ سنائی دے۔ رب اس کے قریب جو سجھائی بھی دے، یعنی شارت جو ٹٹولی بھی جائے اور دکھے بھی۔ کمال والی تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، تیری مثل کوئی شے نہیں اور کوئی تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ کلیم نے یہ عرض کیا رب ارنی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لم ترانی، موسیٰ تو ہرگز مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ عرض کیا کیا مولا تجھے دیکھا نہیں جا سکتا؟ فرمایا ایسا نہ کہہ، دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن دیکھے گا وہ جسے دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ محبت کا سجدہ شروع ہو جاتا ہے، جب محبت کا سورج اپنی تمام تر تمازوں کے ساتھ وہ طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دل کی کائنات سے، دل کی بنجر زمین سے ماں سوا کا راز ختم ہو جاتا ہے، غیر کی چاہت نکل جاتی ہے، غیر کی محبت کی ڈوریاں کٹ جاتی ہیں، مادیت کا راز ختم ہو جاتا ہے، ظلمتیں کافور ہو جاتی ہیں، اندھیرے آپ کی بساط لپیٹ لیتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل آباد ہو جاتا ہے۔ اور جب محبت رسول کا جانب اسے نصیب ہوتا ہے تو بندے کو ایمان مل جاتا ہے۔ صفائی مانا ہے، علماء نے یہ بیان کیا، لوگوں دیکھیں نا محبت رسول کی بے پناہ بہاریں ہیں، اس کی انگین جہتیں ہیں، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب وہ محبت مل جاتی ہے، صوفیاء کرام اور علماء نے فرمایا کہ اس دل سے ماں سوا یعنی بغض، حسد، تکبر، انانیت، عجب، جتنی نفسانی بیماریاں ہیں ان کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ جس کا دل روشن ہو جائے، حدیث پاک میں اسی دل کو، اسی قلب کو، اسی باطن کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اس دل کی جب صفائی ہو جاتی ہے تو انسان کا سراپا پر نور ہو جاتا ہے، پرفیض ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس بزم میں آپ تک یہی کسی بات کی پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم محبت رسول کی بھارو کام کریں، اس لیے کہ ظاہری باطنی تمام امراض دور ہو جاتی ہیں اور بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جھنڈے کو بلند کر کے جب وہ عمل کی شاہراہ پہ نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معرفت بھی دیتے ہیں، اپنا وصال و قرب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ فخر ذات صداقت جناب سب کچھ ایسا جو کوششیں ان کو فتح معاونین کر رہے ہیں اور یہ بدن سجائے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. یہ دیکھیں ہم پر اللہ کا کتنا فضل ہے. اور میں بلا تخی میں اجالا تیرا اور ایک ٹھوکر سے شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. اور یہ سنیے کہ کچھ دیر سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرا ہوں
اج شکر فرید دا واسطائی میرا حق بنتا ہے اپنے دل ربا کائنات دا حسن و جمال آکھاں الف لام تے میم دے نور اندر میم ہے تے میم تے دال آکھاں تاج مرسلوں دا تاج انبیاء دی ہر ولی دا حال تے کال آکھاں مار نعرہ رسالت سردار سائیاں مار نعرہ رسالت سردار سائیاں یا رسول اللہ بے مثال آکھاں ایک دفعہ محبت سے درود پاک ہے الہی ہے بول والا نور کا سر جھکاتے ہے الہی ہے بول والا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا میں گدا تو نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا نور علیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ پکار
تیری جگ تو وکھری ٹور ہو گئی اڑیے ساڈے بھی متھے نہیں لگدی اے تو تے ملن دی چور ہو گئی جد دا لایا حضور تینو نال سینے تو تے ہور دی ہور ہو گئی آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں آزم لال حلیمہ لے اوے آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی ہو آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال او حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں آزم لال حلیمہ لے گئی او آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں آزم چشتی سب مجھے یاد آ رہے ہیں بیٹھے ہوتے تھے ہم سنگ پڑھے تھے یہی وہ بھائی پڑھتے تھے بعد ایک ایک گھنٹہ اسی پہ گرا لگاتے تھے آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں تے تو میرا محبوب نکٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی او چن چڑھ جاوے تے جیو متھے ادھی راتی او دن چڑھ جاوے تے جیو متھے تیوڑی پاوے تے جے او کھول دے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھل جاوے تے جے او ہاتھ بھلاں وچ لاوے تے ہاتھ بھلاں وچ رل جاوے تے آدم ایڈا او روپ مائی تے جدی چال نہ چلی جاوے آدم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں ایک بات تو پاک پڑھنے میں آدم پڑھتے ہیں اسی سرکار دی بار کے دن پورا پڑھتے ہیں ساتھی دے ملک ناصر صاحب کہتے ہیں گلا نہیں کام کر رہا میں کہا ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب اور میں اصل فل زور لایا آج اعظم چشتی صاحب کا کلام ایسا کوئی محبوب
بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ایسا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور شعر سنیے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے اور شعر ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس نعت کا مقطع کیونکہ میں مقطع ہی پڑھ کے اسی پہ اتفاق کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں ہم تو روز ہی پڑھتے رہتے ہیں باقی نعت پنجابی اردو دوڑے پھر بعد میں پڑھیں گے دل گریا کناری نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے یا محمد قم سل توقع وشفا تشفا اے محمد بس کرو اٹھ جاؤ مانگو جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا جس کی شفاعت کرو گے وہ قبول کر لی جائے گی
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے آقا و مولا نے، کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی میں ہر نبی کو قبولیت دعا کا ایک چانس دیا ہے کہ ہر نبی سے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے فوراً جو مانگنا تھا مانگ لیا، انتظار نہیں کہ کسی لمحے کا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اختبأتہ لأمتی، میں نے اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کے اس وعدے کو اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھ دیا۔ میں نے رب کی قبولیت دعا کے اس وعدے کو اپنی امت کے لیے بچا کر رکھ دیا، تو کل قیامت میں رب سے عرض کروں گا کہ اللہ تو نے فرمایا تھا کہ حبیب مانگ جو مانگنا ہے، آج گنہگاران امت کی شفاعت مانگ رہا ہوں، اور پھر وہ شفاعت نصیب ہوگی۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جب تک میرے آقا مقام محمود پر فائز نہیں ہوں گے، مقام شفاعت کبریٰ پر فائز نہیں ہوں گے، نہ کسی رسول کو مجال شفاعت ہوگی، نہ کسی نبی کو مجال شفاعت ہوگی۔ در شفاعت کھلے گا تو میرے آقا کی زبان سے کھلے گا، پھر درجہ بدرجہ سب کریں گے، مرتبہ و مرتبہ سب کریں گے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6-7 ماہ کا ناتمام بچہ، پری میچور ڈیلیوری جیسے آپ کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے اور چند سانسیں لے کر مر جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کے بارے میں رب فرمائے گا کہ اس کو لے جاؤ جنت میں، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ رب سے جھگڑ جائے گا، وہ بچہ رب سے پروٹیسٹ کرے گا کہ میں ماں باپ کے بغیر اکیلے سے کیسے جاؤں گا، تو رب فرمائے گا ایھا السبط المراب ربہ، اے اپنے باپ سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، یہ جھگڑنا بغاوت کا نہیں ہوگا یا رسول، یہ جھگڑنا سرکشی کا نہیں ہوگا، یہ جھگڑنا ناز کا ہوگا۔ جیسے بچہ ماں سے جھگڑتا ہے، الجھتا ہے، ماں اس کو دھکے دیتی ہے، وہ ماں کو تھپڑ بھی مارتا ہے لیکن لپٹتا ماں کے سینے سے ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے لیے کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے۔ میرے آقا بھی کبھی کبھی یہ مقام ناز دکھاتے تھے، ساری رات بدر میں گر گڑا کر روتے رہے، آپ کی چادر مبارک شانے سے گر گئی، حضرت صدیق نے عرض کیا کہ آقا بس کیجیے، بہت کر دیا آپ نے، لیکن پھر جب وہ تو مقام نیاز تھا اور مقام ناز آیا تو عرض کرتے ہیں کہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، یا اللہ آج میرے غلاموں کی جو مٹھی بھر جماعت ہے، اگر تو اسے ہلاک کر دے گا تو پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو پھر مقام صحابہ معلوم کہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق آج تک، تب سے آج تک اور آج سے قیامت تک جو عبادت ہوئی ہے اور ہوگی وہ صدقہ ہے غلامان مصطفیٰ کا اور شرکائے بدر و شہدائے بدر کا۔ تو اب رب فرمائے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، جا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا۔ حدیث میں ہے کہ فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، بچے کی ناک کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے اس سے ماں باپ کو باندھ کے کھینچ کے لے جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں جو بچے کی جنازے کی دعا ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا
وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔ فرد کہتے ہیں پیشرو کو، کہ جیسے ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کا پروٹوکول کا منسٹر پہلے جاتا ہے کہ معاملات کو سیٹ کرتا ہے۔ تو بچے کی دعا ہے کہ اے اللہ تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے لیے پیشرو بنا دے کہ جا کر معاملات کو کلیئر کرے، حساب کو صاف کرے، استقبال کرے، اور اسے ذخیرہ آخرت بنا دے، وسیلہ اجر بنا دے، شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ اس لیے کسی کا بچے کا انتقال ہو گیا ہو تو اسے ایک گنا اطمینان ہونا چاہیے کہ کوئی نمائندہ اس کا پہلے پہنچ چکا ہے، اللہ کی شان کریمی سے، پھر سب شفاعت کریں۔ ہمارا یہ جلوس اس کی ریہرسل ہے اور یہ انشاءاللہ جاری کریں گے۔ وہ لوگ جو کبھی نبی کے جلوس کو، میلاد کے جلوس کو ہولی اور دیوالی سے تشبیہ دیتے تھے، بدعت کہتے تھے، انہوں نے کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر عظمت صحابہ کا جلوس نکالا، یہ 10-12 سال پہلے، جو اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہتے ہیں، ہمارے لوگ وہ سپاہی خون خرابہ کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا مبارک ہو، آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا، آپ روز نکالیں۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ صحابہ کرام میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا ابو بکر میں عظمت یہ تھی کہ وہ قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا عمر میں عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان میں عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا علی میں عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ تو میں نے کہا کہ ان میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، نہ ہم بھولے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھی اپنی جبھی سے۔ میں نے کہا شرمندہ نہ ہو، تم نے جلوس نکال ہی دیا عظمت صحابہ کا، تو اس شرم و ندامت کو مٹاؤ اور ایک جلوس اس آقا کے نام کا بھی نکال دو جن کی نسبت غلامی نے صحابہ کرام کو عظمتیں عطا کی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، صحابہ کرام کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج جیسے آج کل امریکہ ہے، اس کی طرح اس دور کی دو سپر پاور پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی اور اسلام یونیپولر سپریم پاور بن گیا، اور وہ مکے میں حج کرنے آئے، رات کو پہاڑیوں میں چلے گئے، بچپن کی یاد تازہ ہوئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اے امیر، یہ تو مسرت کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے عزیز، یہ آنسو رنج و علم کے نہیں، دکھ اور درد کے نہیں، کرب و بلا کے نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا، میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ان کے باپ خطاب بڑے جلالی اور غیظ و غضب والے تھے۔ کہا کہ میں انہی وادیوں میں اونٹ رات کو باندھنے آتا، ایک کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر گھار کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ تو میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر، تجھ سے 10-20 اونٹ کنٹرول نہیں ہوئے۔ تو کہا لوگوں سنو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 10-20 اونٹ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا،
اور ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کنٹرول کر رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس لیے سب کو ندامتیں اٹھانی پڑی. کسی نے شوکت اسلام کا جلوس نکالا. جیسے ہم عرس کرتے ہیں نا, کہا کہ بدعت ہے. اچھا بھائی, تو ہم عرس کرتے ہیں, بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں, ان کی سیرت بیان کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ان کی یاد تازہ ہوتی ہے, ان کا بدعت ہے. اب پھر ان کو پریشانی ہوئی کہ جو ہمارے مر گئے ہیں اب عرس تو کر نہیں سکتے, تو نام کہیں بھول نہ جائے, تو مفتی محمود کانفرنس کرتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارا قبلہ جدھر ہے ادھر سے تو کانفرنس ہی آئے گی. جن کا قبلہ میں نے کہا جن کا قبلہ عبادت مکہ مکرمہ اور قبلہ عقیدت مدینہ منورہ ہے, وہاں سے عرس آئے گا. کرنا ان کو بھی پڑتا ہے, لیکن اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کانفرنس, جیسے 150 سالہ جشن دیوبند. میں نے کہا بھائی جشن منانا ہی جب بدعت ہے, اس جشن دیوبند کے لیے کہاں سے حکم آ گئے؟ جیو ٹی وی میں ہمارا مکالمہ تھا,